میں نے مومن اور مسلم کا فرق آپ کو بتایا تھا، ایمان لانا اور اسلام لانا، دونوں باتیں آپ کو سمجھائی تھی، پھر سن لیں۔ قالت الاعراب آمنا، آئے حضور کے پاس لوگ دیہاتی دوسرے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ان سے کہو نہیں تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو کہ اسلام لائے۔ اسلام اور ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، مشکات شریف کی پہلی حدیث، سفر سے جیسے کوئی آتا ہے، حضور تشریف فرما صحابہ کے درمیان، وہ شخص آیا اور آ کر دو زانو جس طرح بیٹھتے نا اتحیات میں، گھٹنے جوڑ کر حضور کے ساتھ بیٹھ گیا آمنے سامنے۔ سوال کیا اس نے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ہر جواب پر وہ کہتا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ حیران، سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ میرے صحابیوں، یہ جو شخص آیا تھا ابھی سوال کر رہا تھا، چلا گیا ہے، جانتے ہو کون تھا؟ صحابہ کا طریقہ وہ عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں، جملے میں سب بات سمجھ آ گئی، آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، جو دین اسلام میں آ گیا، وہ کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا۔ ایک ہی جملے میں بات واضح ہو گئی۔ تو ایمان یقین کو کہتے ہیں، یقین کامل کو۔ میرے رب نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، یہ دل و جان سے مانتے ہیں، اگر پوری طرح سمجھ نہیں بھی آ رہا انکار کی گنجائش نہیں، اور جو اس پہ عمل کرنے لگ جائیں وہ مسلمان۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے، وہ ماننے والے، وہ مسلمان جو دل و جان سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے تو نبی کے منہ پہ بولتا ہے۔ جو ہے فرمان خدا وہ ہے فرمان رسول۔ نبی پاک خود سے نہیں فرماتے۔ اب دیکھیں نا اس بولنے کی طاقت کتنی۔ حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا، فحجوا، حج کرو۔ صحابی پوچھ رہے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہم پر حج فرض؟ نبی پاک خاموش۔ اس نے پھر پوچھا کیا ہر سال؟ حضور خاموش۔ جب تیسری بار پوچھا فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میرے بولنے کی طاقت جانتے ہو؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ جو نبی کے منہ سے نکلتا ہے وہ رب کا قانون بن جاتا ہے۔ تو جو نبی کی زبان پر ہی اعتبار نہیں، نبی کی شان پر ہی اعتبار نہیں،
تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں بتا دیا مسلمان کون ہیں، جو نبی کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ جو نبی کی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دابۃ الارض، آپ نے شاید لفظ سنا ہو، کیا کہا میں نے؟ کہہ لیجئے، دابۃ الارض، یہ زمین پر چلنے والا، چار ٹانگوں والا آئے گا قیامت سے پہلے اور لوگوں سے باتیں کرے گا انسانوں کی طرح۔ قیامت کی نشانیوں میں اس کا ذکر کیا گیا، قرآن بتا رہا ہے۔ یہ نہیں مانتے نا، آئے گا وہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اٹھائے جائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے جو ہیں وہ روکے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، یہاں تک کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے، اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا؟ اما ذا کنتم تعملون، یا کیا کام کرتے تھے؟ اس حوالے سے آپ کو بات سمجھا دوں۔ دابۃ الارض، اس کا کوئی اور نام بھی جکاسا یا کچھ ایسا نام بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پیدا ہو چکا ہے، دابۃ الارض پیدا ہو چکا۔ یہ وہاں قید ہے جہاں پر دجال کو رکھا گیا ہے، اسی لیے اخرجنا فرمایا، یہ نہیں کہ بنائیں گے، نہیں، نکلے گا۔ ابھی دجال بھی قید میں ہے اور یہ دابۃ الارض بھی قید میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اس وقت اسے آزاد کر دیا جائے گا، اس جانور کے نکلنے پر، جب یہ جانور نکلے گا اس وقت سورج مغرب سے نکلے گا۔ ابھی کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ اس وقت کہاں سے نکلے گا؟ یہ روح البیان اور دیگر کتابوں میں تفصیل موجود۔ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، عصائے موسیٰ جو آپ نے سنا ہے نا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ مومن کی پیشانی کو جب یہ لاٹھی سے مس کرے گا تو اس سے ایک نوری خط نمودار ہوگا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ مومن شخص ایمان پر مرے گا۔
کافر کی پیشانی پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگائے گا، جس سے ایک کالے رنگ کا، گہرے رنگ کا، سیاہ رنگ کا داغ نمودار ہوگا، یہ اس شخص کے کفر پر مرنے کی نشانی ہوگی۔ ابھی نہیں مان رہے نا آیتیں، ایمان نہیں لا رہے نا، مسلمان نہیں ہو رہے تو پھر سن لو۔ تم کہتے ہو نا آیتیں ایسے ہی ہیں، یہ ہوگا، اس وقت مانو گے، اس وقت کا ماننا کام، آج مانو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم ہوا کہ قرب قیامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا یہ حق ہے، اور اس کا ذکر بہت عجیب قسم کا جانور ہوگا، کوہ صفا سے نمودار ہوگا۔ اس سے مراد کوئی انسانی شخص نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا دابۃ الارض نکلے گا، انسانوں کی طرح بات کرے گا، اس کے لیے بہت فاصلے طے کرنا مشکل نہیں ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے، اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج، یہاں ہر گروہ سے مراد ہر نبی کی امت، ہر نبی کی امت سے ایک جماعت جو ایمان لائے ہوں گے، اللہ فرماتا اٹھائیں گے۔ اب ان نبیوں کی امتوں میں وہ لوگ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، نبی آئے مگر انہوں نے مانا نہیں، جھٹلایا، تو وہ اٹھائے جائیں گے، ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ سب جمع ہو جائیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو اب وہ کچھ بولتے نہیں۔ جہاں حساب و کتاب ہونا ہے، محشر میں، قیامت میں کفار کی بدکاریوں کا حساب اعلانیہ ہوگا، کھلا، رسوائی کے لیے سب کو سنایا جائے گا، سب دیکھیں گے۔ مومنوں کا حساب کن کا؟ خوشی کی بات سنانے لگا ہوں نا۔ مومنوں کا حساب تنہائی میں ہوگا، مومنوں کی نیکیوں کا اعلان کھلا ہوگا۔ یہ سب صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔